کھجور کھائیے، پانی پیجیے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیجیے۔ اتنا چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اب یہ تذکرے چل ہی رہے تھے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ ہے صحیح واقعہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق جس واقعے میں لوگ شک اور شبہ میں مبتلا ہیں۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اور تمام انبیاء کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ یوں تو بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء تشریف لے کر آئے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی مشہور نبیوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت سے معاملات ہیں، اور یہی واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یوں تو مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ جس مذہب میں اللہ رب العزت نے تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی، اور ان تمام غلط فہمیوں اور گمراہیوں اور بد دینیوں کا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جواب دیا، قرآن مقدس نازل فرما کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہی واقعہ صحیح ہے۔ سورہ مریم میں تواتر کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 36 تک 36 تک باقاعدہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ مریم سلام اللہ علیہ کا نقل کیا گیا۔ معاملات یہ تھے کہ حضرت مریم بیت المقدس میں جلوہ افروز تھیں، اور اس کے پیچھے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں نے یہ دعا مانگی، اس وقت کا یہ معاملہ ہے، دعا مانگی، اور آپ کا آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان شرفا کا گھرانہ، شریفوں کا خاندان کہلایا جاتا تھا۔ آپ کے خاندان کی بنی اسرائیل میں بڑی عزت و تکریم تھی۔ آپ کے گھر والوں نے دعا مانگی کہ ہمارے جو بچہ پیدا ہوگا اسے حرم شریف کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ اب وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ صاحب بیٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب پیدائش ہوئی تو حضرت مریم سلام اللہ کی پیدائش ہوئی۔ اب منت کیونکہ جائز تھی، تو جائز منت کو، جس طرح سے شریعت محمدی میں بھی اگر جائز کوئی منت ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس زمانے کے بھی معاملات یہی تھے۔ تو اب منت تو جائز تھی، تو اب پورا کرنا لازم ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں حرم میں یعنی بیت المقدس میں رکھ دیا گیا۔ جب لوگ نہ ہوتے تو آپ بیت المقدس کی خدمت کرتی۔ ایک وقت آیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ 10 یا 13 سال کی ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور اس واقعے کو قرآن میں اس طرح سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اللہ نے اشارہ فرما کے کہ اس واقعے کو، مریم کے واقعے کو بیان کیجیے، آپ ان لوگوں کو بتائیے، کیونکہ اس وقت گمراہی اتنی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے اور ایک وقت مقرر پر دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے، تو جب آپ اٹھا لیے گئے تو 3 گروہ ہو گئے۔ اس میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تھے اور واپس چلے گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے اور جو ہے اپنے باپ کے پاس چلے گئے، بیٹے کو باپ نے بلا لیا، یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور ایک گروہ نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور یہی گروہ حق پہ تھا۔ سورہ صف میں اس کا ذکر کیا گیا، پوری آیت نازل کر دی گئی۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت، اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت نازل کی گئی، اور یہی گروہ پھر حق پر تھا جس نے یہ کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، اور جو ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف بلا لیا۔ تو یہ پورا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 36 تک، یہ 20 آیتیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اور یہی واقعہ کہ حضرت مریم علیہ السلام
جو ہے وہاں رہیں، اور رہنے کے بعد جب عمر آپ کی 13 سال کی ہوئی تو ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے روح الامین کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے کہ جس وقت حضرت مریم بیت المقدس کی طرف سے مشرق کی طرف چلی گئی، پورب کی طرف گئی، اور آپ نے پردے کر لیے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے باقاعدہ ایک انسانی شکل اختیار کی، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ مجھے پناہ میں رکھے، تو کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں تو قاصد ہوں، خبر لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے فرمایا اے جبرائیل، اے اللہ کے فرشتے، میں تو کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، اور مجھے کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میں بدچلن بھی نہیں ہوں، میں بے عیب ہوں، تو کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا یہی حکم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ پر دم کیا، جسے ہم دم کہنا کہتے، پھونک مارنا، کچھ اللہ کے فضل حکم سے جو بھی انہیں پڑھنا تھا یا کہنا تھا اس کو کہہ کر یا پڑھ کر جو ہے آپ نے پھونک ماری، جس سے حضرت مریم، پاک مریم حاملہ ہو گئی۔ اب جب حاملہ ہوئیں تو آپ اور زیادہ پریشان رہنے لگیں، بہت زیادہ پریشان رہنے لگیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا۔ اور اس بات کی خبر جو ہے آپ کے ایک چچا زاد بھائی جو وقف تھے حرمین، یہ جو ہے بیت المقدس، حرم شریف کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف تھے، انہیں سب سے پہلے پتہ چلی، حضرت یوسف جن کا نام تھا، انہیں پتہ چلی، انہیں خبر ہوئی کہ حضرت مریم تو حاملہ ہے۔ تو اب وہ جب حضرت مریم کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے، حضرت مریم کے خوف خدا کو دیکھتے، حضرت مریم کی پاک دامنی کو دیکھتے، تو کہتے یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ دیکھتے کہ حضرت مریم حاملہ ہیں، یہ خیال آتا، تو پھر شک میں مبتلا ہو جاتے۔ ایک دن ہوا یہ کہ یوسف نے ہمت جٹائی اور حضرت مریم سلام اللہ کے پاس پہنچے اور کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا اگر خیر ہے تو بولیے۔ تو یوسف نے کہا کہ یہ کیسے ہوا، آپ حاملہ کیسے ہو گئی، جبکہ آپ تو پاک دامن ہیں، آپ کی شادی نہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی کہنا تھے۔ اور یہی باتوں سے حضرت مریم بھی خوف زدہ تھیں، جس کے بارے میں اللہ نے انہیں تسلی دی، دلاسا دیا کہ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ یوسف، کیا اللہ رب العزت اس بات پر قادر نہیں ہے؟ کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ یوسف نے کہا یقیناً میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ رب تو وہ ہے کہ کن کہے تو تمام کائنات پیدا ہو جائے۔ میرا رب کسی کام کے لیے کرنے میں جو ہے محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ مریم سلام اللہ نے بھی یہی کہا کہ وہ اللہ رب العزت تو یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے، لفظ کن کہے تو زمین اور آسمان کے فرش بچھا دے، آسمانوں کی چادریں تان دے۔ اور اب تو وہ ہے کہ خشکی سے نمی پیدا کر دے، بغیر پانی کے جو ہے پیڑ پیدا کر دے، درخت اگا دے۔ اور اب ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس پر جو ہے جو گفتگو ہوئی، لمبی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یوسف مطمئن ہو گئے۔ اور پھر یوسف جو ہے آپ کے حاملہ ہونے کی وجہ سے جو ہے بہت کمزور ہو گئیں، کچھ روایتوں میں آتا بوڑھی ہو گئیں آپ حاملہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی قدرت۔ تو یوسف کو جب وقت ملتا تو آپ کی خدمت میں لگ جاتا، اور جب وقت قریب آیا پیدائش کا تو آپ اور جنگلوں کی طرف نکلیں، اور جو ہے وسطی سے اور آگے چلی گئیں۔ اور جب آپ کا درد برداشت سے باہر ہو گیا تو آپ نے یہ کہا کہ اب میں کیا کروں گی، کیا جواب دوں گی میں لوگوں کو، اور جو ہے اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ تو حضرت جبرائیل نے چھپ کر آواز لگائی اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے قدم کے نیچے دریا جاری کر دیا، چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس درخت کی جڑ کو پکڑیے اور ہلائیے۔ یہ کھجور کا درخت ہے، جب کھجور کے درخت کی جڑ پکڑ کے، تنا پکڑ کے ہلایا تو کھجور سے تازہ کھجوریں آ گئیں، جو سب سے زیادہ مفید ہوا کرتی ہیں ایسی عورتوں کے لیے، اور جبکہ عموماً کھجور ہلانے سے بہت کم گرتی ہے، جب ہلایا تو کھجور گری، اور کہا گیا کہ آپ کھجور کھائیے، پانی پیجیے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیجیے اور اپنے درد کو بھول جائیے، خوش رہیے۔ اور حکم ہوا کہ اب آپ روزہ رکھ لیجیے، اور یہ روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا روزہ نہیں تھا،
بلکہ اس زمانے میں یہ روزہ تھا کہ بولنا بات کرنا بند کر دینا، یہ روزہ کہ آپ نہ بولنے کا روزہ رکھیے. آپ کو جواب دے گھبرانی میں کیا جواب دوں گی، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روزہ رکھ لیجئے، خاموشی اختیار کیجئے آپ. اور اس کے بعد وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر جو ہے بستی کی طرف روانہ ہوئی. تو جب بستی والوں نے دیکھا تو آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ، آپ کی بستی کے لوگ بہت عزت کیا کرتے تھے، آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو صدمہ گزرا، صدمہ لاحق ہوا، اور وہ رونے لگے، صدمے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے رونے لگے. کہا ہے مریم تم نے یہ کیا کیا؟ پاک مریم نے اشارہ، کیونکہ روزہ اللہ کے حکم سے روزہ رکھا ہوا تھا آپ نے نہ بولنے کا، اللہ کے حکم سے اشارہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب. لوگ اور زیادہ مایوسی اور کہا کیا اب ہم سے بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تم یہ چاہ رہی ہو کہ ہم بچے سے بات کریں؟ اتنا چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اب یہ تذکرے چل ہی رہے تھے، اب یہ باتیں چلی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور آپ نے ٹیک لگائی، اور ٹیک لگا کر کہا ہے لوگوں سنو. اور اس کو سورہ جو ہے قصص میں جو ہے نہیں، سورہ صف میں جو ہے اللہ رب العزت نے اور آگے کی آیت میں بیان فرما دیا. ٹیک لگائی، اور ٹیک لگانے کے بعد جو کلمات کہے وہ پورا طریقے سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری ماں پاک ہے، اور میں تورات کی گواہی دیتا ہوں. اس طرح کی کلمات کہے، لوگ مطمئن ہو گئے کہ فوراً کا بچہ بول رہا ہے. تو لوگوں کو مطمئن ہو جانا تھا. اور یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ خاموشی اختیار کر لینا بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ہے. آپ اگر سچے ہیں، آپ اگر حق پر ہیں، تمام لوگ آپ کے خلاف ہوں، کیونکہ یہی تو بات تھی. حضرت مریم اسی لیے پریشان ہو رہی تھی کہ اس کا تو کوئی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتی اس معاملے میں کیا صفائی پیش کروں گی؟ کیسے عقل میں آ سکتا ہے؟ کیوں انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی اس معاملے کو، اس حکمت کو نہیں جلدی سمجھ سکتی تھی انسانی قوم، انسانی عقل. اور یہی وجہ تھی کہ مریم سلام اللہ علیہ گھبرا رہی تھی. اشارہ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دے دی اپنے نبی ہونے کی، تورات کو سچ ہونے کی، اور جو ہے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے دی. اور یہ گواہی دے دی کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے.